ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 16 باب 21 تا 27 آیات مقدسہ۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج سال کے دوران 22واں اتوار ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم عبادتی لحاظ سے مسیح خداوند کی رفاقت اور پہچان میں بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے منصوبہ نجات کو بھی پہچان رہے ہیں اور اس میں حصہ دار بننے کے لیے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طور پر تیار پا رہے ہیں۔ اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر گزشتہ اتوار کی پاک انجیل کے پس منظر کو سامنے لیا جائے تو ایک طرف تو وہ ایمان ہے جہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں لوگ یسوع مسیح کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ اسے ایک نبی مانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہی سوال اپنے رسولوں سے کیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو پطرس رسول کا جواب کیا تھا کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ایمان ہم سب کا بھی ہے، اور اسی ایمان میں ہم نے بپتسمہ پایا، اور اسی ایمان کی بدولت ہم اپنے آپ میں مسیح خداوند کے شاگرد اپنے آپ کو کہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ مسیحی ہونے کا مطلب مسیح خداوند کی مانند ہونا اور مسیح خداوند کی طرح کا ہونا ہے، اس کا مزاج اپنانا، اس کا کردار اپنانا ہے۔ اب یہ بات سامنے رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس سے 3 باتیں کہی تھیں۔ ایک کہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ دوسری بات کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم آج کی پاک انجیل میں داخل ہوتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور اس میں کلیسیا ہونے یا اس ایمان کے اگلے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی بات کو آج کی پاک انجیل کے پہلے حصے کو اپنے سامنے رکھنا ہے، تو خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں سے کیا کہتا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ میں یروشلم جاؤں اور وہاں کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھاؤں، وہاں قتل یا مصلوب کیا جاؤں، اور تیسرا پہلو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں۔ تو یہ ایک مرکزی بات ہے جس کا پہلا حصہ فقیوں اور کاہنوں سے دکھ اٹھانا، رد کیا جانا، دوسرا قتل یا مصلوب کیا جانا، اور پھر تیسرا حصہ ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنا۔ جب یہ بات خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کے سامنے رکھتا ہے تو وہی مقدس پطرس جس نے یہ کہا تھا کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، جسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، آج اس
وعدے کے الٹ کہ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، کلیسیا پر پہلا حملہ، کلیسیا کے ایمان اور تعلیم پر پہلا حملہ، کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو پہچاننے، اس کے انسان بننے کے مقصد کو سامنے رکھنے، اس کے انسان بن کر زمین پر آنے کے مقصد کو سامنے رکھنے کے بجائے اور اس میں اس کے دکھ اٹھانے، اس کے قتل یا مصلوب کیے جانے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے کام، ارادے، منصوبے کو سامنے رکھنے کے بجائے پطرس رسول آج کیا کہتا ہے؟ اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا۔ یعنی جو منصوبہ اور جس طرح کا منصوبہ خدا کا ہے اور باپ اور بیٹے کا منصوبہ ہے کہ دنیا کو کیسے نجات دینی ہے، پطرس کہتا ہے نہیں، یہ والا طریقہ کار نہیں، سلامتی کا طریقہ کار ہو، کوئی اور طریقہ کار ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا، نہیں، تجھ پر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مقدس پطرس اس منصوبے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا عالم اسفل کا شیطانی قوتوں کا حملہ اس پطرس کے ذریعے سے ہوتا ہے جو پہلے کہتا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیا اس کے نتیجے میں خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کے منصوبے کی یا ارادے کی تصدیق کی؟ نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ یعنی بے شک اس کا شاگرد ہے، لیکن اگر وہ خدا کے منصوبے کے ساتھ نہیں چلتا ہے، اگر وہ یسوع مسیح کا شاگرد بننے کے بجائے اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کا استاد بننا چاہتا ہے اور اسے سکھانا چاہتا ہے کہ نجات کیسے دینی ہے، دنیا کو خدا سے کیسے ملانا ہے، تو نہیں، وہ خدا کا منصوبہ نہیں، شیطان کا، اور شیطان کے پیچھے چلنے والا دنیا کے لوگوں کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کی نفی کرتے ہوئے پطرس کو کہتا ہے اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ اس ترجمے کو یونانی زبان میں کہا جاتا ہے کہ در حقیقت ترجمہ یہ ہے کہ میرے پیچھے ہو، یعنی میرے آگے نہیں کھڑا ہو، میرے پیچھے ہو۔ میں تو اس کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یوں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح اس سے کہہ رہا ہو میرا پیچھا چھوڑ، مجھ سے دور ہو۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں جب بھی دنیا میں دکھ، مشکلیں یا مصیبتیں ہوتی ہیں؟ گزشتہ 2 ہفتے پہلے جو جڑاں کا واقعہ ہوا، ہم میں سے کتنوں نے چاہا پاپا اعظم کیا کریں، ہم میں سے کتنوں نے چاہا دنیا میں کیا ہونا چاہیے، ہم میں سے کتنوں نے چاہا ہم مسیحیوں کو آگے کون سا رویہ اور کون سا کردار اپنانا چاہیے۔ لیکن کیا ہم مسیح خداوند کی مانند بننا چھوڑ دیں، یا مسیح خداوند کو مقدس پطرس کی طرح سے اپنی مانند بنانا شروع کر دیں کہ نہیں ایسے ہو؟ خداوند یسوع مسیح اس سے کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے پیچھے ہو، آگے نہیں، تو میرے سامنے سے دور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں، تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے خدا کی باتوں کا خیال رکھیں، نہ کہ آدمیوں کی باتوں کا۔ انسانی انداز سے نہ سوچیں، مسیحی ہوتے ہوئے مسیح خداوند کی طرح سے سوچیں اور خدا کے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے میں خدا کا ساتھ دیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح آج کی پاک انجیل کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہوئے، پہلا حصہ وہ تھا جو اس نے پیشین گوئی کی، دوسرا حصہ وہ جس میں وہ مقدس پطرس کی سرزنش کرتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں وہ دعوت دیتا ہے ان سب کو جو مسیح خداوند کے شاگرد ہونا چاہتے ہیں، جو مسیح خداوند کے شاگرد رہنا چاہتے ہیں۔ اور انہیں خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، تو وہ ہر روز خود انکاری کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور ہر روز میرے پیچھے چلے۔ اب یہ بات سامنے رکھتے ہوئے ایک اہم لفظ ہر روز کا ہے اور دوسرا اہم لفظ اپنا خود انکاری کرنا ہے، اور تیسرا اہم لفظ خود انکاری کرنے کے بعد
اپنی صلیب اٹھانا اور مسیح خداوند کے پیچھے چلنا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں ہم مسیح خداوند کے کتنے وفادار ہیں، کتنی خود انکاری کرتے ہیں، کتنی اپنے ارادوں کی، اپنی سوچ کی، اپنے عمل کی نفی کرتے ہیں جو خدا کے منصوبہ نجات کی مخالفت میں ہو، جو خدا کے کاموں کو روکنے کا سبب بنتا ہو، جو کلیسیا کے ساتھ وفادار رہنے کے بجائے کلیسیا کی راہ میں رکاوٹ بننے کا سبب بنتا ہو۔ ہم کہاں تک اس میں وفادار ہوتے ہیں؟ آج کی پہلی تلاوت اور دوسری تلاوت اس سلسلے میں ہماری رہنمائی اور مدد کر سکتی ہیں۔ بے شک ہمیں ارمیا نبی کی طرح سے خدا کے کلام کو جاننا، اسے دل میں رکھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس لیے بھی تیار رہنا چاہیے جس دکھ اور کرب میں سے ارمیا نبی گزرتا ہے کہ اگر میں کلام سناتا ہوں تو یہ میرے لیے دن بھر تمسخر کا باعث بنتا ہے۔ کیا خدا کے لیے یہ تمسخر سہنے کا حوصلہ اپنے آپ میں رکھتے ہیں؟ اگر خدا کے اس کلام کو اپنے دل میں بند رکھتے ہیں، اپنے جسم میں بند رکھتے ہیں، یعنی اپنے بلاوے کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو کیا اس کلام کی آگ، اس کلام کی محبت، اس کلام کے لیے جوش اور جذبہ جو ارمیا نبی کی ہڈیوں میں ایک جلتی آگ کی مانند ہے جو اس سے بے چین رکھتی ہے، کیا ہمیں بھی یہ بے چینی ہے کہ کب اور کیسے خدا کے منصوبہ نجات کی تکمیل کریں، کیسے کلیسیا کے ساتھ مل کر ایمان میں قائم رہیں، کیسے اس ایمان کی تشہیر میں، کیسے اس ایمان کے بشارت میں حصہ لیں اور کیسے ہر روز صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں۔ مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں ہمارے سامنے کیا بات رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم ہر روز اپنا بدن، اپنی ساری قوتیں، اپنا سب کچھ قربانی کے طور پر مسیح خداوند کی نظر کرو۔ یہ قربانی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اولیت اور ترجیح کس کو دیں گے؟ خدا کو، مسیح خداوند کو، دنیا کے لیے منصوبہ نجات کو، اور دنیا میں کلیسیا کے ہونے کا اور کلیسیا کے ساتھ ہمارا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہر روز صلیب اٹھائیں مسیح خداوند کی طرح سے، ہر روز اس کے ساتھ اس کی موت اور جھوٹنے میں حصے دار ہوں، ہر روز اس آگ کو اپنے اندر محسوس کریں، ہر روز تمسخر سہنے اور تمسخر بننے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وفاداری سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور مسیح خداوند کی اس بات کی تکمیل کے لیے پولس رسول جہاں یہ بات کہتا ہے وہ کہتا ہے قربانی کے لیے بھی پیش کرو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ عبادت کرنا صرف اس حد تک نہیں کہ ہم مسیح خداوند کے سامنے یا پاک صلیب کے سامنے، پاک التار کے سامنے دوزانو ہوتے ہیں، چند الفاظ ادا کرتے ہیں اور کبھی سر جھکاتے ہیں، مسیح خداوند کا بدن اور خون لیتے ہیں۔ یہ عبادت کرنے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ہونا، خدا کے ساتھ ایک ہو جانا، خدا کے منصوبے کا حصہ بن جانا، اور اس طرح جو کچھ خدا کرنا چاہتا ہے وہ ہونے دیں۔ جو کچھ خدا میرے ذریعے سے اور میری ذات کے اندر کرنا چاہتا ہے وہ ہو جانے دیں، اور اس طرح سے ہم اس عبادت کا حصہ بنیں اور اس عبادت میں مسیح خداوند کے ساتھ مل کر دنیا کے لیے نجات کا باعث ہوں اور خدا کے جلال کا باعث ہوں۔ مسیح خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ سلامتی آپ کے ساتھ ہو، آمین۔